السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل لرن قرآن اینڈ تفسیر۔ دوستو، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ قرآن مجید کو آخر سے یعنی سورۃ الناس سے تجوید اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا اور سیکھنا۔ دوستو، اسی سلسلے کے اندر ہم نے سورۃ الناس سے لے کر سورۃ البروج تک قرآن مجید کو تجوید اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا ہے۔ اگر آپ بھی ہمارے ساتھ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں اور تفسیر کے ساتھ قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں۔ دوستو، ہمارا واحد مقصد یہ ہے کہ ہم کم وقت کے اندر عام اور فہم انداز میں قرآن مجید کو تجوید اور تفسیر کے ساتھ لوگوں کو سکھائیں اور اس سے خود بھی مستفید ہوں۔ دوستو، آج ہم اپنے سبق کے اندر سورۃ البروج کے اندر آنے والے واقعے کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے اور کل کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز باقاعدہ سورۃ البروج کی تجوید اور تفسیر سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ تو دوستو، اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مومن بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور جو کفار ہیں، جو اللہ کو ماننے کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وعید کا ذکر فرمایا ہے۔ دوستو، سورۃ البروج کا شان نزول انشاءاللہ العزیز ہم اگلی ویڈیو کے اندر ذکر کریں گے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آج کے سبق کے اندر ہم اس سورۃ البروج کے اندر کیونکہ ذکر آتا ہے اصحاب الاخدود کا، یعنی خندق والوں کا، اس خندق کا جو واقعہ ہے، خندق والوں کا جو واقعہ ہے، آج کے سبق کے اندر ہم اس کو ذکر کریں گے۔ دوستو، یہ ایک واقعہ ہے ظالم بادشاہ کا، جو بادشاہ تھا یمن کا، جو اپنے آپ کو خدا بھی کہلواتا تھا۔ اس بادشاہ کا نام تھا یوسف ذو نواس۔ اس کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 70 سال پہلے کا تھا۔ اس بادشاہ کے پاس ایک کاہن رہتا تھا۔ دوستو، کاہن اس شخص کو کہا جاتا ہے جو شیاطین، جنات یا ستاروں کے ذریعے کچھ غیب کی باتیں بتلاتا ہے۔ دوستو، جب وہ کاہن بوڑھا ہوا تو بادشاہ کو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میری موت آ جائے، آپ ایک ہوشیار لڑکا تلاش کر کے مجھے دیں تاکہ میں اس کو یہ اپنا علم سکھا دوں۔ چنانچہ ایک لڑکا تجویز کیا گیا۔ وہ لڑکا روزانہ گھر سے علم سیکھنے کے لیے کاہن کے پاس جاتا تھا، لیکن راستے میں ایک راہب یعنی عیسائی پادری رہتا تھا جو دین عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا، اور دوستو اس وقت یہی دین حق تھا، اور وہ راہب بڑا نیک تھا۔ لڑکے کا نام عبداللہ بن تامر تھا۔ یہ لڑکا جب جاتا تو راستے میں اس راہب کے پاس بیٹھتا اور دین کی باتیں سنتا۔ اس کو یہ باتیں بہت اچھی لگتی تھی۔ دوستو، وہ اس راہب کی باتوں سے متاثر ہو کر چھپے چھپے مسلمان ہو گیا۔ ایک مرتبہ لڑکا جا رہا تھا، راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک شعر، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ سانپ نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا۔ سارے لوگ پریشان کھڑے تھے، گزرنے کا راستہ نہیں تھا۔ لڑکے نے سوچا آج امتحان کا وقت ہے، دیکھتا ہوں کہ راہب کا دین سچا ہے یا کاہن کا۔ اس نے پتھر اٹھایا اور دعا کی کہ یا اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ جانور میرے ہاتھ سے، میرے پتھر سے مارا جائے، اگر کاہن کا سچا ہے تو نہ مارا جائے۔ یہ کہہ کر پتھر مارا تو شیر یا وہ موذی جانور ہلاک ہو گیا۔ سب لوگ خوش ہو گئے
اور ان میں مشہور ہو گیا کہ اس لڑکے کو عجیب و غریب علم آتا ہے۔ لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ مریض آتے، وہ کہتا کہ اس شرط پر علاج کرتا ہوں کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اصل شفا وہی ذات عطا کر سکتی ہے۔ دوستو، بات چلتے چلتے بادشاہ کے دربار تک پہنچ گئی۔ بادشاہ کا ایک وزیر نابینا تھا، اس کو معلوم ہوا تو بہت تحفے تحائف لے کر اس بچے کے پاس پہنچ گیا اور کہا کہ آپ میری آنکھیں ٹھیک کر دیں۔ اس نے کہا کہ شفا تو اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہے، میں اس شرط پر علاج کرتا ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ لڑکے نے دعا کی تو اس وزیر کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ دوسرے دن بادشاہ کے دربار میں وہ وزیر آیا۔ بادشاہ اس کی آنکھیں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ پوچھا، کس نے تمہاری آنکھیں ٹھیک کی ہیں؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا، میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا، جی، میرا رب اللہ ہے۔ اس بادشاہ نے اس وزیر کو گرفتار کیا اور اس کو مختلف سزائیں دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ اس نے اس بچے کا پتہ جو ہے وہ بتلا دیا۔ دوستو، اس کو گرفتار کیا گیا، اس نے راہب کا پتہ بتلا دیا۔ دوستو، اس طرح وہ وزیر جو نابینا تھا پہلے، وہ بھی گرفتار ہو گیا اور وہ بچہ بھی گرفتار ہو گیا، اور اسی طرح وہ راہب جو اس کو دین حق سمجھانے والا تھا وہ بھی گرفتار ہو گیا۔ بادشاہ نے راہب اور اس وزیر کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو آرے کے ساتھ قتل کر دیا جائے، اور اس لڑکے کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کے اوپر لے جا کر نیچے گرا دیا جائے اگر یہ اپنے دین سے باز نہ آئے۔ جب پہاڑ کی چوٹی پر اس بچے کو لے جایا گیا تو بچے نے دعا کی کہ یا اللہ، ان لوگوں سے مجھے بچا۔ دوستو، پہاڑ پر زلزلہ آیا، وہ سارے گر کر ہلاک ہو گئے، بچہ واپس آ گیا۔ بادشاہ نے پھر چند اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس کو لے جا کر سمندر میں غرق کر دو۔ اس نے پھر یہی دعا کی، سارے ہلاک ہو گئے، وہ پھر واپس آ گیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ کو کہا، میرے مارنے کی ایک صورت ہی ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک جگہ لوگوں کو جمع کر کے میرے ہی ترکش سے تیر لے کر اس پر بسم اللہ ربی ھذا الغلام کہہ کر مجھے تیر مارو تو میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ لوگوں میں اعلان کیا گیا کہ لوگ جمع ہو گئے۔ بچے کو لکڑی کے ساتھ باندھ کر بسم اللہ ربی ھذا الغلام کہہ کر تیر مارا گیا تو جو اس کی کن پٹی پر جا کر لگا، جہاں اس نے اپنا ہاتھ رکھ لیا اور وہ لڑکا شہید ہو گیا۔ مگر اس واقعہ عجیبہ کو دیکھ کر یک لخت سارے لوگ جو وہاں پر جمع ہو گئے تھے یک زبان ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور یہ کہنے لگے کہ ہم سب اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ مزید پریشان ہو گیا۔ ارکان سلطنت سے مشورہ کیا کہ ان لوگوں کا کیا کیا جائے، یہ تو سارے مسلمان ہو گئے ہیں۔ چنانچہ مشورے میں یہ طے ہوا کہ بڑی بڑی خندقیں کھدوائی جائیں اور ان خندقوں کو آگ سے بھر دیا جائے، پھر لوگوں کو بلایا جائے، جو شخص دین اسلام سے نہ پھرے اس کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، مگر مسلمان صبر اور استقامت کا پہاڑ بن گئے اور انہوں نے بخوشی اس سزا کو قبول کر لیا۔ دوستو، ایک عورت آئی جو گود میں چھوٹا سا بچہ لیے ہوئے تھی۔ بچے کی شفقت کی وجہ سے تھوڑی سی اس کے اوپر جھجکی طاری ہوئی، لیکن معصوم بچے نے آواز دی کہ امی جان صبر کرو، تم حق پر ہو۔ بعض روایت کے مطابق شہداء کی تعداد 12,000 اور بعض روایات کے مطابق آتا ہے
کہ 70,000 تھی۔ دوستو عبداللہ بن تامر جو وہ لڑکا تھا، اس کی قبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی وجہ سے کھودی گئی، تو عبداللہ بن تامر کی لاش صحیح سالم تھی، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا ہاتھ کن پٹی پر تھا۔ دوستو ہاتھ ہٹایا گیا تو خون جاری ہو گیا، دوبارہ ہاتھ وہیں رکھا گیا تو بند ہو گیا۔ ان کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی جس پر تحریر تھا اللہ ربی۔ دوستو گورنر یمن نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کو اسی حالت میں چھپا دو اور ان کو دفن کر دو۔ دوستو یہ سارا واقعہ حدیث کی معتبر کتاب صحیح مسلم صفحہ نمبر 415 جلد نمبر 2 میں مذکور ہے۔ دوستو یہ ہم نے آدھا واقعہ یہاں تک ذکر کیا ہے، پھر آگے اس جو یوسف ذو نواز تھا اس کا انجام کیا ہوتا ہے اور اس کو کس طرح اللہ تبارک و تعالی عبرت کا نشان بناتے ہیں۔ دوستو انشاءاللہ العزیز اس کا ہم اگلے سبق کے اندر ذکر کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس کے ساتھ ساتھ سورۃ البروج کا شان نزول بھی ذکر کریں گے۔ آج کے سبق کے لیے اتنا ہی، اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ العزیز اس پورے واقعے کی جو باقی رہ گئی تفصیل ہے وہ انشاءاللہ ذکر کر دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔